سب سے پہلے تاخیر کی معذرت، وہ نہ آپ کے بس میں تھی نہ میرے بس میں۔ کراچی ایئرپورٹ کی روشنیاں نظر آ چکی تھیں کہ جہاز پھر واپس اٹھا، چونکہ کپتان نے یہ بتایا کہ ویزیبلٹی جو ہے وہ 200 میٹر تک ہے اور اس میں لینڈنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر واپس نواب شاہ گیا، 3.5 گھنٹے نواب شاہ کھڑا رہا اور اس کے بعد آیا، اور ابھی بھاگم بھاگ پہنچا ہوں، بس بمشکل وضو کیا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر۔ اب اگر تھکن نہیں ہے تو 2-4 باتیں میں بھی کر لوں۔ سورہ حج سے ایک آیت تلاوت کرنے چلا ہوں، بس جتنی گہرائی اور گہرائی سے آپ نے آیت لکھنی ہے، اگلے مراحل اتنے آسان ہیں۔ اللہ اپنے حبیب محمد احمد محمود اپنے مقاصد کے ترجمان سے کہہ رہا ہے، الم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ اے میرے رسول، تو نے دیکھا نہیں جو 7 آسمان میں ہیں میرا سجدہ کرتے ہیں۔ اب آسمان 7 ہیں اور ایک آسمان پہ اتنے فرشتے ہیں کہ دنیا کے کمپیوٹر مل کے بھی حاصل جمع نہیں بتا سکتے، اور اللہ کہہ رہا ہے الم ترى، تو نے دیکھا نہیں کہ 7 آسمانوں والے میرا سجدہ کر رہے ہیں، ومن فی الارض 7 زمینوں والے میرا سجدہ کر رہے ہیں، والشمس والقمر، شمس و قمر میرا سجدہ کرتے ہیں، والنجوم ستارے میرا سجدہ کرتے ہیں، والجبال پہاڑ میرا سجدہ کرتے ہیں، والشجر درخت میرا سجدہ کرتے ہیں، والدواب چوپائے میرا سجدہ کرتے ہیں۔ اب اس میں 2 مسئلے میں نے سمجھے ہیں مولانا۔ ایک تو رسول کی وسعت نظر کو دیکھا، اور دوسرے غفران میں نے یہ دیکھا کہ کائنات میں ذرے سے عرش تک ہر شے ساجد ہے۔ جس کی مجلس میں پڑھ رہا ہوں وہ سید الساجدین ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پچھلے محلے والوں کو گھبرا تو نہیں رہے نا؟ سورج شمس ساجد ہے، تو پھر مجھے دلشاد نہ کوئی حق ہے نا مسردا کہنے کا کہ میرا امام سید الشمس والقمر ہے۔ نجوم کا اللہ نے نام لیا، ستارے ساجد ہیں، یہ سید النجوم ہے۔ کرسی ساجد ہے، یہ سید الکرسی ہے۔ نہیں، حالانکہ تھکا ہوا تو مجھے ہونا چاہیے، اس وقت بھی میرا دماغ چکر میں ہے، لیکن میری طبیعت نیت میں کوئی بخل نہیں ہے۔ کرسی کیا ہے جو سجدہ کرتی ہے؟ قرآن پڑھ، واسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ کہتا ہے میری کرسی نے 7 آسمانوں 7 زمینوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ جو ساجد ہے کائنات اس کے گھیرے میں ہے، سید الساجدین کیسا ہوگا؟ اللہ اللہ گھبراہٹ تو نہیں ہوئی؟ جو حکیم سجاد ایک علم نجوم کا عالم آیا تمہارے مولا سجاد کے پاس،
مولانا نے فرمایا ما بلغ میرے علم کا، کہاں تک پہنچا ہے تیرا علم؟ کہ مولا میں زمین پہ بیٹھے بیٹھے آسمان کی وسعت میں ستاروں کی چال پڑھ لیتا ہوں۔ مولا مسکرائے فرمایا حل ادلک علی رجل قد مر منذ دخلت علینا فی الدنیا کلہا ولم یتحرک من مکانہ، میں تمہیں ایک ایسا عالم بتاؤں جتنی دیر تجھے میری محفل میں آئے ہوئے گزری ہے اتنی دیر میں کائنات کا ہر گوشہ بھی پھر لیا ہے اور اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ اللہ اللہ سٹ پٹا کے حیران ہو کے کہتا ہے من ہوا، کون ہے وہ؟ قال انا، فرمایا میں ہوں، اور کون ہے؟ جو ہاں مولانا عرش سجدہ کرتا ہے، بچے بازو کھول کے بیٹھو، عرش ساجد ہے، یہ سید الساجدین ہے۔ نہیں پھر ماننا پڑے گا نا کہ اس کی سیادت بالائے عرش ہے۔ یار میں کہہ گیا ہوں اور آپ نے توجہ ہی نہیں کی۔ عرش کیا ہے؟ کرسی کیا ہے؟ عرش کوئی منبر ہے، کوئی تخت ہے؟ کرسی کوئی چیئر ہے؟ نہیں، منتہائے زمان کا نام ہے کرسی، جہاں زمان دم کو توڑ دے اور لا زمانی شروع ہو جائے، علمی زمانوں سے کہہ رہا ہوں، وہ ہے کرسی۔ اور جہاں مکان دم توڑ دے اور لا مکانی شروع ہو جائے وہ عرش ہے۔ یعنی عرش کے آگے لا مکانی ہے۔ بات تو میں نے غفران کر دی اور میرے سامعین نے توجہ ہی نہیں دی۔ اور جس کی سیادت کی سرحد لا مکانی سے شروع ہو، خود کہاں رہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بہت انتظار کیا ہے آپ نے، تھکنے لگو مجھے اشارہ کر دینا، میں راضی ہوں تم سے۔ 3 لقب تمہارے امام کے ساتھ عدنان مسردہ ایسے ہیں: زین العابدین، سید الساجدین، شادباش اور سجاد۔ یعنی دیکھیں ایک ہی صفت، ایک ہی جہت کے 2 لقب، سجاد بھی سید الساجدین بھی، ٹھیک ہے نا؟ سجاد بہت بڑا سجدہ گزار، سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار، زین العابدین عابدین کی زینت۔ یہی وجہ ہے غفران، پورے قرآن میں اللہ نے تمہارے رسول کو عابد کہا ہے، ساجد نہیں کہا۔ اور پچھلے کونے والا سمجھ آ رہی بات؟ رسول کو عابد کہا، ساجد نہیں۔ کیوں؟ پتا تھا میں نے اس کے بیٹے کو 2 لقب دینے ہیں۔ بیٹا باپ کی زینت تو ہو سکتا ہے، باپ کا سردار نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر جی۔ اسی یہ تو وہ گھر ہے کراچی والوں، مرد تو مرد، اس گھر کے پردہ دار باپ کی زینت ہوتے ہیں۔ بس میں کہہ گیا جو کہنا تھا۔ زینب کے کیا معنی ہے؟ باپ کی زینت۔ باپ تجھ سا مجھ جیسا، باپ وہ جس کے بارے میں مما ینطق عن الہوا کی وہ اس بیٹے زبان کہہ رہے، یا علی انت زین الرحمن، اے علی تو رحمان کی زینت ہے۔ نہیں اب دو باتیں، ناراض بھی ہو جاؤ گے تو کہوں گا، اور راضی ہو جاؤ گے تو پھر مولا بھی تم سے راضی ہوگا۔
کیا کہا ہے رسول نے؟ انت زین الرحمان، تو رحمان کی زینت ہے۔ اب ذرا میرے کان میں بتانا، اگر نماز سے رحمان کی زینت نکل جائے بچتا کیا ہے؟ جیو جب تک تمہارا دل چاہے۔ اچھا، علی ہے بے بدن کی زینت، اور یہ بیٹی ہے اس علی کی زینت۔ عمران میں چاہتا ہوں ہر شخص خود پہنچے، یعنی اگر یہ نہ ہوتی علی بے زینت ہوتا۔ بس میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ گیا۔ ہاں، یعنی علی جیسے ولی مطلق کی زینت کا سبب ہے یہ۔ ہاں، تو جب بیٹیاں زینت ہیں تو سجاد جیسا بیٹا زین العابدین کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں، ساجد اس لیے نہیں کہا کیونکہ اگر رسول کو ساجد کہتا تو پھر اسے سید و ساجدین نہ کہتا، اور پھر سجاد۔ اچھا مولانا، یہ جو تینوں لقب ہیں، زین، سید اور سجاد، ان تینوں لقبوں میں تمہارے چوتھے امام کی صفتیں چھپی ہوئی ہیں۔ لگتا ہے پچھلا محلہ مجھ سے بھی زیادہ تھکا ہوا ہے، نہیں؟ اچھا، کبھی کبھی ہاتھ اٹھا لینا، داد ہی نہیں سے لوں گا۔ جو آگے بیٹھے کیوں ہیں؟ آخر بیٹھے ہیں تو پھر بولیں بھی، لیکن تمہیں ہاتھ اٹھانے کی چھٹی نہیں۔ اب دیکھیں زین، اس کا میں دلشاد نقوی کی عدد بتاتا ہوں۔ میں میتھ میں کمزور رہا ہوں ہمیشہ، جمع کر کے بتانا کتنے ہیں۔ زے کے 7، یہ کے 10، نون کے 50، ہاں شادباش، 67، 6 اور 7، 67، 6 اور 7، 13، 3 اور 1، 4، چوتھا امام نہیں؟ یعنی اسی کے لقب میں اس کی امامت کا نمبر چھپا ہوا ہے۔ تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں؟ اب ذرا اویس بیٹے یہ تم نے جمع کرنا ہے۔ سید کے عدد گنتے ہیں، سین کے 60، یہ کے 10، اونچا بولا کرو، دال کے 4، 74، 7، 4، 11، 1 اور 1، 2، دوسرا علی نہیں؟ اللہ آج سے کوئی کم از کم بھی 35 برس حکیم سجاد مسرضہ پہلے کی بات ہے، کسی عوام میں سے نہیں، ایک صاحب علم نے مجھ سے کہا تھا اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک فقرے میں، ایک جملے میں علی بولیں، کیا بولو گے؟ میں نے کہا بھائی جس کے فضائل 8 سمندروں کی سیاہی نہ لکھ سکے، روح زمین کے درختوں کے قلم نہ لکھ پائیں، تو کتنی بڑی سخت ڈیوٹی لگا رہا ہے میری۔ بہرحال میں نے کہا کوشش کرتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ علی اللہ ہے نہیں مگر لگتا ہے۔
जो अल्लाह नहीं है अली, बिल्कुल अल्लाह नहीं, अब्द खुदा है मगर लगता है। इसी तरह अगर गुफरान दिलशाद नकवी हकीम सज्जाद मुझे कहा जाए कि ज़ैनुल आबिदीन को एक जुमले में बोलो, तो पता है मैं क्या बोलूँगा? अली वो तिलिस्मे किबरियाई है जिसने परकार मशीयत को भी दूसरा अली बनाने न दिया। वो अली भी मौजूद था और उसकी मौजूदगी में ये अली बन के आ गया। जो ठीक है, सिर्फ अली बन के आया नहीं, अली से मनवाया कि तू अली है। अल्लाह अकबर जी। ज़ैन के लक़ब ने इमामत बताई, चौथा इमाम। सैयद के लक़ब ने ये बताया कि दूसरा अली। अब ज़रा सज्जाद को देखें, सीन के 60, जीम के 3, अलिफ का 1, दाल के 4, 6 और 8 14, 4 और 1 5, पांचवा मर्द मासूम है कि नहीं? पांचवा मर्द नहीं 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 नहीं, एक बात कहे बिना नहीं रहूंगा, वरना शायद मैं नमक हराम न लिखा जाऊं। गो कि मैं खुद गुफरान कई दफा यहाँ कराची में भी कह चुका हूं कि इस घर के मर्द भी मोहम्मद हैं और पर्दादार भी मोहम्मद हैं। तो फिर तुम्हारा सवाल बनता था ना, फिर तुम ये क्यों कह रहे हो कि पांचवा मर्द मासूम? जिसका नाम बतूल है ना, वो दायराए इस्मत का कुतुब है जिसके गिर्द सारे घूमते हैं। छोड़ दूं? इसी नारे के खूगर बनो, ऐसी आदत डालो अपनी रगों को तोड़ तोड़ के आदी करो या अली कहने का। सोने के लिए लेटो या अली, आंखें बंद हो या अली, करवट बदलो या अली, आंख खोले या अली, उठो या अली, चलो या अली, ठोकर लगे या अली, संभलो या अली, दिल चाहे या अली, ना चाहे या अली। आदत होगी ना या अली कहने की, जब नकीरैन गुर्द लेके कब्र में आगे बढ़ेंगे तो आदत के मुताबिक या अली कहेगा, उन्हें सवाल जवाब भूल जाएगा, सलामी देने में मजबूर हो जाएगा। जो अच्छा, ये सज्जाद पता है सबसे पहले इसे किसने लक़ब दिया और कब से सज्जाद है पता? नहीं तो शर्माने वाली क्या बात है, मैं आपका खादिम किस लिए हूं? फिर मुझसे कहो कि तू बता दे। नहीं ठीक है, तो मैं बता देता हूं। अभी 2 साल का भी नहीं था बज़ाहिर। शाबाश शाबाश, यही हक होता है सुनने का। मैंने कहा बज़ाहिर 2 साल का भी नहीं था, बातिल में सब तो बस ये खुदा से छोटे हैं, बाकी खुदाई से बड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, समझ आई बात? हाँ, कितने छोटे हैं? माहो साल का हिसाब कौन करे? किसका जिगर, किसका कलेजा?
میں مثال سے غفران سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کبھی سورج طلوع ہوتے دیکھا؟ نہیں دیکھا تو پھر دیکھنا. سب سے پہلے سرخ رنگ کا تھال برآمد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شعائیں نہیں ہوتی. میں نے گھڑی پہ دیکھ کر آزمایا ہے، ایک بار نہیں بار بار. پورے 8 منٹ اور 24 سیکنڈ کے بعد پہلی کرن پھوٹتی ہے. یعنی پہلے سورج تھا، شعائیں نہیں تھیں. 8 منٹ 24 سیکنڈ. ذرا جمع کرو. 8 2 10 4 14. اس سورج کا یہ وقت رکھ کے اللہ نے کائنات کے کم علموں کو بتایا کہ ان میں اور مجھ میں بس یہی فرق ہے، جتنی دیر شعاع نہیں تھی اتنی دیر میں تھا، یہ نہیں تھے. اچھا تو پھر دلشاد میں جب یہ شعائیں پھوٹتی ہیں تو کیا سورج انہیں خلق کرتا ہے؟ نہیں. جاؤ علماء حیات سے پوچھو، سائنسدانوں سے پوچھو، علماء شریعت سے پوچھو. یہ سورج میں کہیں چھپی ہوئی تھی. تھکن کے باوجود میں کراچی والوں مولانا ان کو تحفہ دے رہا ہوں. سورج میں کہیں چھپی ہوئی تھی پھر ظاہر ہوئی، اور یہی مقصد ہے اس حدیث قدسی کا، کن تو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف. میں چھپایا ہوا خزانہ تھا، وہ شعائیں اس بے دل کے دل میں کہیں چھپی ہوئی تھیں. پھر اس نے ظاہر کی. اور اچھا جب سورج ڈوبنے لگتا ہے مولانا، پھر ڈوبنے سے تھوڑی دیر پہلے ویسا ہو جاتا ہے جیسے ابھرتے وقت تھا. پھر گول سرخ تھال. اب شعائیں کدھر گئیں؟ سائنسدانوں سے پوچھ، حیات شریعت دونوں کے علماء سے پوچھ، وہ تمہیں یہی جواب دیں گے. دوبارہ سورج میں ضم ہو گئیں. تو پھر تم نے لسان اللہ کے خطبے کا یہ جملہ نہیں پڑھا، نحن شعاع جلاء للکبریاء. علی فرماتے ہم اللہ کی کبریائی کے جلال کے سورج کی شعائیں ہیں. صادر بھی اس سے ہوئے تھے، پھر انہیں موت نہیں آئی، اسی سورج میں ضم ہو گئے. گھبرا تو نہیں گئے دوست؟ جو اچھا ایک لفظ ہے ازل. ازل اب بحث لمبی ہو جائے گی، میں نہ وقت ہے نہ طبیعت اجازت دے رہی ہے. یوں سمجھ لو لفظ دو بولے جاتے ہیں، ازل ابد. تعریف کیا ہے ان کی؟ اس طرح سمیٹ کے، جیسے مولانا نے کہا تھا نا سمندر کو کوزے میں بند کرنا، ویسے ہی کر رہا ہوں، بلکہ سمندر کو قطرے میں بند کر رہا ہوں. الازل الذی لا ابتداء لہ، جس کی ابتدا کی خبر نہ ہو وہ ازل ہوتا ہے. والابد الذی لا انتہا لہ، اور جس کی انتہا کا پتہ نہ ہو وہ ابد ہوتا ہے. جی تو بظاہر 2 سال سے بھی کم عمر ہے تیرا مولا سجاد. علی کا بچپنا علی کی جوانی کی آغوش میں ہے.
तवातरा बिलकुबलात, ये लफ्ज है, यानी बारिश की तरह बरसा रहे हैं अली बोसे छोटे अली पर। बच्चों समझ आ रही है ना बात है? मुसलसल पैहम बारिश की तरह। मौला के साहबी देख रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। हाँ भाई क्यों ना हो, औलाद की औलाद है, असल ज़र से नफ़ा ज़्यादा प्यारा होता है, औलाद की औलाद औलाद से भी ज़्यादा प्यारा लगती है। बस ये कहना था, वजहुल्लाह पे सुर्खी जलाल आई, लिसानुल्लाह के लहजे के तेवर बदल गए। फरमाया हमारे ख़ानदान में रिश्तों का प्यार नहीं चलता, हम किसी से प्यार रिश्तों के सबब से नहीं करते। तो मौला क्यों कर रहे हो? फरमाया हाज़ा हुज्जतुल्लाह फिल आफाक़ बअदी वस्सज्जादु फी बैतिल अज़ल। अभी अज़ल बता चुका हूँ तुम्हें। वस्सज्जादु फी बैतिल अज़ल वल हिलालुल्लज़ी तला फी मसाए ज़ुलमतिल अदम। फरमाया ये खुदा की पूरी खुदाई के आफाक में मेरे बाद मुझ जैसी हुज्जत है। आफाक की हुज्जत समझ के चूम रहा हूं, पोता समझ के नहीं, बेटा समझ के नहीं। और कहा बेटे दूसरा जुमला यहां लिखना, पर मैं बस सज्जाद फी बैतिल अज़ल, जो इस घर को मानते हैं सोचते नहीं, वो मेरी तरफ देखें। फरमाइए ये तो वो है जिसने बैते अज़ल में भी मुसल्ला बिछाया। देखो देखो देखो, यूं है ये सातों आसमान सातों ज़मीनें मुसल्ला और उसमें रहने वाली खुदाई, ये ज़मान और ज़मानियात। जब इनमें से कुछ नहीं था तब था दहर, जब दहर में से कुछ नहीं था तब था सरमद, जब सरमद में से भी कुछ नहीं था तब था अज़ल। अब मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, अजीजों, बच्चों, बेटों, न ज़मीन है न आसमान है, ये तो ज़मान है। उससे पहले दहर है, वो भी नहीं है। उससे पहले सरमद अदनान, वो भी नहीं है। उससे पहले अज़ल है। न अर्श है, न कुर्सी है, न लौह है, न कलम है, न मकान है, न ज़मान है, न शय है। ये मुसल्ला कहाँ बिछा रहा है? चले तो नहीं गए मेरे दोस्त? जिन की इबादत गाहला मकानी हो, खुद कहाँ रहते होंगे भाई? अल्लाह थके हो तो मैं राजी हूँ, बस छोड़ दूँ। और अगला जुमला उनके लिए बोलने लगा हूं जिन्हें उर्दू सुनना भी आती है, समझना भी आती है और इंशा परदाजी की रूह को भी जानते हैं। अली फरमाते वाले हिलाउल्लज़ी तला फी मसाए ज़ुलमतिल अदम, मेरा ये वो बेटा है जिसने अदम की शाम के अंधेरों में ये हिलाल बन के चमका। फी मसाए ज़ुलमतिल अदम, वजूद की जिद है अदम, यानी वजूद ना हो जब कोई भी,
وہ عدم ہوتا ہے. اور علی فرما رہے ہیں کہ یا شام عدم کے اندھیروں میں یہ ہلال بن کے چمکا. میں نے غفران بیٹھ کے سوچا کلام الامام، امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. علی نے بدر کیوں نہیں کہا؟ 14ویں کا چاند کیوں نہیں کہا؟ بھائی بازو کھولو. کتنی دفعہ کہوں تمہیں کہہ رہا ہوں کالے کپڑے والے بازو کھول کے بیٹھ. مجلس میں بیٹھنے کے آداب نہیں ہے، یہ بیٹھک میں اتاق میں بیٹھنے کے آداب ہیں. میری طرف دیکھنا. کیوں نہیں کہا علی نے کہ یہ ماہ شب دو ہفتہ ہے، یہ 14ویں کا چاند ہے؟ بس سوچ رہا تھا، بجلی چمکی. میں نے کہا یا علی تجھے ہی علی ہونا زیب دیتا ہے. سمجھ میں آ گیا تو نے 14ویں کا چاند کیوں نہیں کہا، پہلی کا کیوں کہا؟ کیونکہ 14ویں کا چاند روز روز گھٹتا ہے اور پہلی کا چاند روز روز بڑھتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا میری باتیں؟ ہاں. اب جو مولانا علی وہ ہے، بس ایک ہی فکرے میں بند کر دی میں نے بات، یہاں لکھ لینا. علی وہ ہے بندے سے خدا تک جس کی مدح کرتے ہیں. جو مرزا غالب نے بھی کہا تھا کس کا مقدور ہے مداحی ممدوح خدا. جس کی مدح خدا کرے کس کی قدرت ہے کہ اس کی بندہ ہو کے مدح کرے. تو اسی لیے کراچی والوں میں نے کہا بندے سے خدا تک جس کی مدح کریں، جس کے فضائل پڑھیں، وہ 2.25 سال کے سجاد کے فضائل پڑھ رہا ہے. ایک فقرہ اسی سید الساجدین کی زبانی بتانے لگا ہوں، میری طرف دیکھنا، لکھ لینا لوح دل پر. کسی نے پوچھا بما فضلتم علی العالمین، آپ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عالمین سے افضل ہیں، میرے خیال سے تم تھک گئے ہو. جو دعویٰ کر، اچھا عالمین کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. جس شے کا وہ رب ہے وہ عالمین ہے. اور سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں ہم عالمین سے افضل ہیں، دلیل کیا ہے؟ اب ایسے جواب وہی دے سکتے ہیں. پڑھنے والا عالم نہیں دیکھ سکتا، اللہ کا پڑھایا ہوا دے سکتا ہے. میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا یتمنا کل احد ان یکون منا ولا نتمنا ان نکون من احد. فرمایا خدا کی پوری خدائی کا ہر شخص یہ تمنا کرتا ہے میں ان جیسا ہوتا. ہم نے بھی کبھی کہا ہم اس جیسے ہوتے. اللہ اللہ اکبر. ہاں اچھا بس سمیٹتا ہوں میں انشاءاللہ بڑی جلدی. ایک جملہ بڑے علی کی زبانی سنا، چھوٹے علی کے لیے سنا نا. اب ایک جملہ اسی چھوٹے علی سے سنو بڑے علی کے لیے. ہاں اللہ اکبر. اگر محترم شرح کرنے بیٹھوں نا تو کم از کم بھی ایک الگ مجلس چاہیے. وقت ہی نہیں ہے بس ترجمے سے گزارا کرنا. سید الساجدین فرماتے ہیں ان علی کالکعبۃ. فرمایا میرے بابا علی کی مثال کعبے کی ہے.
سر اٹھانا اور اس حدیث کا غفران ایک چھوٹا لاحقہ بھی ہے کہ النظر الیہا عبادت والحج الیہا فریضۃ، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے اور اس کی حج فرض ہے۔ تو پھر آج کے بعد ان کی زواری کو مستحب نہ کہنا۔ جو جیتے رہو جب تک تمہارا دل ہے۔ آگے فرماتے ہیں کما لا یقدہ فی الکعبۃ اِلَّمْ یَاتِھَا الْمُشْرِکُونَ کَذَلِکَ لَا يُنْقَصُ فِی عَلِیٍّ إِنْ أَخَّرَهُ عَنْ حَقِّهِ الْمُقَصِّرُونَ۔ حلال زادوں کی امانت ہے جو کہ میں نے شیعوں کے لیے پڑھنا ہوتا ہے، کسی اور فرقے کے لیے نہ پڑھتا ہوں، نہ کسی اور کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت، لیکن شیعوں کے گھر پیدا ہونے والوں کے لیے دھاگے کا 1000واں حصہ بھی آگے پیچھے سرکنے کی گنجائش کوئی نہیں۔ سر اٹھانا، پتہ نہیں کیا کیا مسئلے اشارتاً حل کر دیے، بتا دیے میرے چوتھے امام نے۔ فرمایا جس طرح اگر مشرک کعبے کی طرف نہ آئے تو کعبے کی شان نہیں گھٹتی۔ اب جس طرح جاگ کے یہ جملہ سنا ہے پھر اگلا بھی ایسے ہی سننا اور اپنے ہاضمے کی وسعت کا ثبوت بھی دینا، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، تیرا چوتھا امام کہہ رہا ہے۔ ہاں میری ذمہ داری یہ ہے کہ انشاء املا قرات عبارت ترجمہ حوالہ اللہ کی عدالت تک میں ضامن۔ پر میں جس طرح اگر مشرک کعبے کے پاس نہ آئے کعبے کی شان میں کمی نہیں آتی، کذالک لا یقضى فی علی الاخر عن حقہ المقصرون، فرما اسی طرح اگر مقصر میرے بابا علی کو حق سے الگ کریں آگے ان اخرہ عن حق المقصرون، اگر مقصر میرے بابا کے حق کو الگ کریں اسے، پتہ نہیں سجاد کو کیا حق نظر آ رہا تھا جس سے مقصر علی کو الگ کر رہے ہیں۔ میں کہہ گیا پتہ نہیں کون میرے ساتھ ہے۔ اور باقی دیکھو بھائی کسی کو غصہ آئے نہ آئے، جو کہ مقصر کہیں اور نہیں ملتے، شیعوں میں ملتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، غلط تو نہیں کہہ رہا۔ اب یہ جا کے اپنے مولا سجاد سے پوچھنا، مولا آپ نے مقصرین کو مشرکین کے ساتھ کیوں گنا ہے؟
खुश रहो। मुझे अपनी तबीयत पे भी इतना भरोसा नहीं था कि मैं इतना पढ़ जाऊंगा। बहरहाल वो मौला ने पढ़वाया और आपकी मोहब्बत ने पढ़वा दिया। सर उठाना, इसकी ज़ियारत में जुमले पढ़े हैं मैंने तुम्हारे चौथे इमाम की। 4 जुमले हैं, वो याद दहानी के तौर पर सुन लो और फिर एक का एक जुमला कहकर मैं दुआ मांग लूंगा। अल जाले से, क्योंकि पीछे सलाम है ना, अस्सलाम वाला, तो इसको यूं समझ लो, अस्सलाम अलल जाले से फी हुजरतिल माआतिम वल्लाबिस सवादे फिल आयाद वल मरासिम अल मज़बूह फिल अस्वाक अल मंशूर लहुल लहम कल औराक। सारे मेरी तरफ देख के तर्जमा सुनना। कहते 40 साल तक मातम के हुजरे में बैठने वाले पर सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैं सिर्फ दुआ ही दे सकूंगा कि जो जो आंख इस गम में वुजू करती है, खुदा करे उसे किसी गम में रोना न पड़े। सिला खून रोने वाला हर मजलिस में आता है और आज तो मजलिस ही उसकी है। यकीनन वो भी मौजूद है और खून होने वाले भी कहीं पर्दे में मौजूद है। मैं सुनना मुझसे मर्द हजरात, पुरसा सज्जाद को देना। मेरी माएँ बहनें बेटियां सुने मुझसे, पुरसा शाम वाली को देना। अगला जुमला क्या है? अल्लाह बिस सवादे फिल आयाद वल मातिम, उस पर सलाम जो ईद वाले दिन भी सियाह लिबास पहनता। अल्लाह अल्लाह। हाँ भैया, ये सोच के सुन लेना, अगले साल वही रोएगा जो रहेगा। आज कोरोना बस उसी का है जो है। अगला जुमला अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो शायद मुझे आगे पढ़ना ही ना पड़े। अल मज़बूह फिल अस्वाक, मेरे जुड़े हुए हाथ देख रहे हो? तुम्हारी कौम का छोटा सा वकील हूँ, हकीर सा खादिम हूँ, मज़हब आले मोहम्मद का। छुरी चल जाएगी, मुझे माफ कर देना। लिखा है बाजारों में ज़िबा होने वाले पर सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाजारों में ज़िबा होने वाले पर सलाम। कोई वजह तो थी कराची वालों। 40 हिजरी 21 रमज़ान की जब रात ढल गई, आखिरी पहर शुरू हुआ, पूरी औलाद से तेरे मौला अली ने विदा किया और फिर पूछा करबला वाले से, मेरा सज्जाद कहाँ है? हुसैन ने रो के कहा, बाबा आपकी चारपाई का पाया पकड़ के रो रहा है, इसे उठा के मेरे सीने पे लिटा। जिसकी समझ में आ गया वो मेरा वादा है वो कब्र में भी मातम करेगा। सीने पे लेटा। आज सज्जाद के न रुखसार चूमे अली ने, न पेशानी पे बोसा दिया, मुसलसल आंखें चूम रहे हैं। आंखों पे बोसा दे के कराची वालों अली कह रहे हैं, फदे तो बेऐन तरा बनाती आया, मैं कुर्बान जाऊं उन आंखों पर जिन्होंने मेरी बेटियों को नंगे सर देखना है, जिन्होंने मेरी बेटियों को शराबी के दरबार में देखना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला तेरा पुरसा कबूल करे और यकीनन कबूलियत के बाद ही आंसू निकलते हैं। तीन फिक्रों के तर्जमे मैंने कर लिए। सैयदो गैर सैयदो एक रहता है, ये तो सुन लिया। अल मज़बूह फिल अस्वाक, बाजारों में ज़िबा होने वाले पर सलाम। अगला जुमला अल मंशूर लहुल लहम कल औराक, उस पे सलाम
जिसका गोश्त बाजारों में वर्कों की तरह बिखर गया। अल्लाह अल्लाह अकबर। मैं अज़ादार के दिल की नरमी से बहुत डरता हूँ, खुदा की कसम, क्योंकि अज़ादार का दिल रेशम से भी ज़्यादा नरम नाजुक होता है। मैंने कभी अज़ादार के दिल की नरमी को आजमाया नहीं। इब्न मुंज़िर मदाइनी ने पूछा था तेरे मौला सज्जाद से, मौला सुनाए हथकड़ियाँ पहनाई गई, बेड़ियाँ, तोक, जंजीर। इमाम ने रोके कहा सिर्फ ये नहीं थे मौला, और क्या था? फरमाया शामियों ने मुझे एक लोहे का कमीज पहनाया जिसका 17 मन वजन था, गला बड़ा तंग था, उसने बड़ी यादगारें छोड़ी। मौला क्या? फरमाया मैं ज़बान से नहीं बताता, सर से अमामा उतारा, कहा पीछे आके देख। इब्न मुंज़िर मुंह पीट के कहते हैं मौला गर्दन की हड्डी नजर आ रही है, गोश्त नजर नहीं आता। अल्लाह। ये तो जुमला था ना तेरे चौथे मजलूम इमाम का। अब पांचवें का सुन लो। हाँ, मर नहीं जाओगे रोते रोते। और अगर सज्जाद भी शाम के बाजार में मौत तलाश करता रहा और इस गम में मौत आ जाए तो इससे बड़ी शहादत क्या है? जनाब बाकर रो रो के अपने शियों को बताते थे कि जब मैंने बाबा को गुस्ल देने के लिए तख्ते गस्ल पे लिटाया, मैंने क़यामत देखी। मौला क्या? माँ बाकिया लहू लहमुन अला ज़हरिही, मेरे बाबा की पुश्त पर इतना सा गोश्त भी बाकी नहीं था। मौला कहाँ गया? कहा करबला से शाम तक शिमर ने इतने ताज़ियाने मारे, बाजारों में बीमार करबला का गोश्त बिखरता रहा। बस हो गई मजलिस। आखिरी बात, क्योंकि आज के दिन की बात न की जाए तो मजलिस अधूरी है। बस तसव्वुर कर लो, 1 या 1.5 मिनट में ख़त्म करने वाला हूँ। जहर मिल गया है तेरे इमाम को, और कराची वालों जिसे जहर मिले वो तड़पता तो है ना। सैयदो गैर सैयदो, तड़प रहा था सज्जाद। तड़पते तड़पते कोहनियों के बल तकिए पे उठा, शाम की तरफ मुंह करके कहता है कौन कहता है तू बेवारिस है? कौन कहता है तेरा वारिस कोई नहीं? जनाब बाकर ने पूछा बाबा किससे बातें कर रहे हैं? रोके का बाकर मुझे छोड़ दे, मैं जानू मेरी किस्मत जाने। शाम चला जा, फिजा का आखिरी वक्त है। फिजा के मुझ पे बड़े एहसान है। मेरी कैद की साथी है, मेरे जख्मी पांव से मेरे कांटे चुनती रही। जा फिजा की तजहीज तकफीन कर। एजाद इमामत से रोने वालों, तेरा 5वां इमाम शाम पहुंचा, कदमों की आहट हुई। बंद आंखों से फिजा ने कहा बिस्मिल्लाह सज्जाद आ गए हो? रोके कहा दादी अम्मा मैं बाकर हूं। मुंह पीट के कहा मैंने आवाज तेरे बाबा को दी थी, क्यों नहीं आया? रोके कहा मेरे बाबा की मजबूरी है। क्या मजबूरी? मैं बता नहीं सकता, मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देख। देखा सज्जाद को पहली उल्टी खून की आ रही थी। कदमों पे सर मार के कहते तुझे दादी के जख्मी पहलू का वास्ता, मुझे मदीने ले चल, मैं झोली में सज्जाद के जिगर के टुकड़े संभालूं। मैं बीमार करबला के जिगर के टुकड़े